واقعہ کربلا آپ سب لوگوں کو پتہ تو ہوگا، پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اصل حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے آج یہ ویڈیو ہے۔ امت مسلمہ کچھ آزمائشوں کا شکار ہے، کچھ ہمارے ذہن اس طرح کے بھی ہو گئے ہیں، عام آدمی سے لے کر بڑے آدمی تک کوئی بات بڑی جلدی ہمارا ذہن قبول ہی نہیں کرتا۔ کسی دوسرے کی طرف جانا تو کوئی اور بات کرنا، یہ تو بڑی لمبی بات ہے۔ ہم جو تھوڑی تھوڑی ڈیوٹی دیتے ہیں، ہم صرف اذان دیتے ہیں کہ لوگوں کو بتا دیں کہ اذان کا وقت ہو گیا ہے، باقی اس سے زیادہ حیثیت نہیں سمجھتے۔ کچھ لوگ صحابہ کے بارے میں کمزور جملے بولتے ہیں، چلنے پھرنے نبوت کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں۔ صرف اور صرف یہ سنی ہیں جو حق چار یار کا نعرہ بھی کھل کے لگاتے ہیں اور یہ نعرہ حیدری یا علی بھی کھل کے لگاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے صرف ہم سنیوں کو یہ مقام عطا کیا ہے۔ امام حسین کی شہادت کا کچھ تھوڑا سا پس منظر۔ شہادت ہمارے ہاں ایسے پیش کی جاتی ہے جیسے کسی مظلوم بندے کو کسی نے پکڑا تھا اور وہ مار رہے تھے اور وہ منتیں کر رہا تھا کہ مجھے نہ مارو۔ اتنی ہائے ہائے کی جاتی ہے کہ محسوس ہوتا ہے امام علی بڑے پریشان تھے کہ کسی طریقے سے ان کا خاندان بڑا پریشان تھا کہ جلدی کہیں کربلا سے نکل جائیں، حالانکہ اس کائنات پہ قبر شجاعت، استقامت، صبر اور حوصلہ ہمت جن سے کائنات سیکھے گی وہ صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ اتنے بڑے صابر آدمی کے بارے میں اس طرح کا رویہ اختیار کرنا گویا کہ وہ اس طرح کر رہے تھے کہ معاذ اللہ ہماری کربلا سے جان چھوٹ جائے۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت سنا کے لوگوں کو اس طرح کا کر دیا جاتا ہے، یہ انداز بتایا جاتا ہے کہ واقعہ کربلا رونے دھونے کا نام ہے، حالانکہ بات یہ نہیں ہے۔ یزید کا لشکر جو امام حسین کے مقابلے میں آیا، امام حسین کے لشکر کی تعداد صرف 72 تھی اور یزیدی لشکر کی تعداد 22,000 تھی۔ مجھے بتائیں 72 کا اور 22,000 سے کوئی مقابلہ ہوتا ہے؟ عمر بن سعد نے پھر عبید اللہ ابن زیاد کو خط لکھا کہ 22,000 بندے تھوڑے ہیں، کچھ بندے اور بھیجے۔ عمر بن سعد کو عبید اللہ بن زیاد کہنے لگا پاگل تو نہیں ہو گیا، 72 کے لشکر کا 22,000 بندہ بھیجا ہے، اور کتنا بھیجوں؟ تو اس نے کہا تجھے نہیں پتا یہ لوگ کون ہیں؟ کیا تجھے نہیں پتا یہ مولا علی شیر خدا کی اولاد ہے؟ ان میں ایک ایک شخص ایسا ہے جو ایک بندہ 1,000 سے لڑنا جانتا ہے۔ بڑے ہی ٹھنڈے دماغ سے میری بات کو سنیے گا، اصل واقعہ کیا تھا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کے بعد متفقہ امیر بنے تھے امیر معاویہ۔ ان کو امیر معاویہ کس نے بنایا تھا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بڑے بیٹے بڑے صاحبزادے امام حسن نے ان کے ساتھ صلح کی اور ان کی خلافت دی، اور صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا میرا بیٹا حسن سردار ہے، یہ مسلمانوں کی جماعتوں میں جھگڑا ہو جائے گا تو حسن ان کی صلح کرا دے گا۔ وہ امام حسن نے کرائی، وہ صلح امام حسن نے کرائی، جناب امیر معاویہ امیر بن گئے۔ حضرت امیر معاویہ بڑا پیار کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احترام کرتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو حضرت امام حسین ان سے پہلے وصال کر چکے تھے، امام حسن ان سے پہلے وصال کر چکے تھے، ان کو زہر دے دیا گیا اور وہ شہید ہو گئے۔ امام حسین موجود تھے تو یزید کے بارے میں لوگوں نے کہا حضرت امیر علی معاویہ سے کہ یہ ٹھیک ہے، مناسب ہے اور بہادر بھی ہے، دلیر بھی ہے۔ تو آپ نے یزید کو بلایا اور فرمایا 3 بندوں کے سامنے اپنی خلافت پیش کرنا، اگر وہ تجھے مان جائیں تو امیر بن جانا، نہ مانے تو چپ کر کے گھر بیٹھ جانا۔ وہ 3 بندے کون ہیں؟ جناب عبداللہ عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر،
اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وصیت فرمائی۔ جناب امیر معاویہ نے ہوا یہ کہ یزید جب امیر بنا، ولید بن قطبہ اس وقت مدینے کا گورنر تھا، یزید نے اس کو خط لکھا کہ فوری طور پر عبداللہ بن عباس کو بلاؤ اور ان سے کہو کہ میری بیعت کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو بھی بلاؤ، عبداللہ بن زبیر کو بھی بلاؤ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلاؤ۔ امام حسین آدھی رات کے وقت بیٹھے تھے مسجد نبوی میں، کیونکہ 5 نمازوں کی آپ امامت کرتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا کے بیٹھے تھے۔ عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن زبیر کون تھے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کے پوتے تھے اور جناب صدیق اکبر کے نواسے تھے، اور حضرت زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ صحابی ہیں، ان کے بیٹے تھے۔ یہ بھی امام حسین کے پاس بیٹھے تھے۔ عبداللہ بن عباس بھی تھے جو حضور کے چچا کے بیٹے تھے۔ تو ولید نے ایک بندہ بھیجا جس نے آ کر کہا آپ کو گورنر صاحب نے بلایا ہے۔ تو عبداللہ بن زبیر کہنے لگے حسین اس وقت بلانے کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بصیرت والے تھے، کہنے لگے عبداللہ آپ کو سمجھ نہیں آئی پر مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ امیر معاویہ وصال کر گئے ہیں اور ہمیں جو بلایا گیا ہے یہ یزید کی بیعت کرنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ تو کہا کہ پھر آپ آدھی رات کو نہ جائیں، آپ کے لیے خطرہ ہوگا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے خطرہ حسین کو نہیں ہوتا۔ پھر کہا پھر بھی آپ مہربانی فرمائیں، ذرا احتیاط سے جائیں۔ تو جناب عبداللہ ابن زبیر نے، عبداللہ ابن عباس نے 14 بندے نیزے دے کے، تلواریں دے کے حضرت امام حسین کے ساتھ بھیجے اور کہا کہ امام حسین اگر اس نے کوئی غلط ملت بات کی، زبردستی بیعت کرنے کا کہا تو کوئی ایک بات آپ نے اونچی آواز میں کر دینا، یہ سپاہی پیچھے سے آ جائیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 بندوں کو لے کر گورنر ہاؤس پہنچ گئے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو اس نے بتایا حضرت امیر معاویہ انتقال کر گئے ہیں اور آپ نے یزید کی بیعت کرنی ہے۔ تو امام حسین فرمانے لگے میں چھپ کر بیعت نہیں کروں گا، مجمع لگاؤ، جمعے والے دن اعلان کرو، جو طریقہ ہے ابو بکر صدیق کا، جو طریقہ ہے حضرت عمر فاروق کا، جو انداز ہے حضرت عثمان غنی کا، جو مولا علی شیر خدا کا ہے، سرِ عام اعلان کرو۔ اگر ساری دنیا یزید کی بیعت کرے گی تو میں بھی تیار ہوں۔ تم مجھ سے بیعت کرا کے لوگوں کو بتانا چاہتے ہو کہ حسین بیعت کر رہے ہیں، تم کیوں نہیں کر رہے؟ میں عام آدمی نہیں ہوں، اس لیے چھپ کے بیعت نہیں کروں گا۔ جب یہ بات کی تو ولید بڑا نرم دل تھا اور امام حسین کی شان کو بھی جانتا تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ نبی پاک کا خاندان ہے۔ اس نے کہا مجھے تو حکم تھا، باقی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، میں کر کچھ نہیں سکتا۔ وہاں ایک بڑا ہی بدبخت شخص بیٹھا تھا، عبد المالک بن مروان۔ وہ ولید سے کہنے لگا اگر حسین آج تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو تمہارے لیے بڑا ہی مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، ان کو جانے نہ دینا، بیعت کراؤ یا ان سے کہو کہ جنگ کے لیے تیار ہوں۔ تو امام حسین کے کانوں میں آواز گئی تو فرمانے لگے اوے ابن مرجان، اگر تیرے اندر جرت ہے تو سامنے آ، حسین کے اس کے کانوں میں باتیں نہ کر، باہر آ، میدان میں شرارت نہ کر، باہر آ، میں تجھے ابھی بتاتا ہوں حسین سے مقابلہ کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر امام حسین باہر نکلے، اپنے پاس محمد بن حنفیہ کو بلایا، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ ابن عباس، ڈھیر سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ فرمایا کہ یہ معاملہ ہے، اب کیا کرنا ہے؟ امام علی حسین نے فرمایا کہ چھپ کے بیعت کی بات نہیں کرنی۔ آپ نے لوگوں سے مشورہ کیا، کہنے لگے حضور ابھی بھی وقت مناسب نہیں ہے، آپ اس طرح کریں یہاں رکیں، ہم مکے سے، عراق سے، کوفے سے لوگوں کو بلا کر لاتے ہیں، یہاں ایک بڑی مجلس مشاورت قائم کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اگر تم مشاورت کرو گے تو ولید جنگ کرنے کو تیار ہے۔ تو فرمایا کہ آپ کیا کریں گے؟ آپ نے حضرت امام حسین رو پڑے اور فرمانے لگے میں مدینہ
چھوڑ جاؤں گا لیکن مدینے کی حرمت پامال نہیں ہونے دوں گا۔ امام علی مقام آدھی رات کے وقت نکلے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ ایک دفعہ اس وقت تالا لگا جب حضرت علی کوفے گئے، اور آج تالا لگا جب امام حسین نکلے۔ آپ جنت البقیع کے پیچھے کھڑے ہو کے حضور کا روضہ دیکھنے لگے۔ اس وقت گنبد تو نہیں ہوتا تھا۔ نانا تیرے کرم کے خزانے کی خیر ہو، میں جا رہا ہوں، تیرے مدینے کی خیر ہو۔ سارا خاندان لے گئے، مکے تشریف لے گئے۔ حج کے ایام قریب آنے لگے تھے۔ وہاں پہنچے تو کوفے سے خط آنے لگے۔ کوفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دار و خلافہ تھا۔ وہاں آپ کے پیار کرنے والے ڈھیر لوگ تھے۔ انہوں نے خط لکھے کہ حضور جب آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے اوپر یزید مسلط ہو گیا ہے، آپ اگر میدان میں نہیں نکلیں گے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کریں گے کہ کوئی ہماری کمان کرنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ خط 1 2 یا 3 خط نہیں تھے، وہ خط اتنے تھے کہ 3 بوریاں بھر گئیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام علی مقام نے مکے میں لوگوں کو جمع کیا مشورے کے لیے۔ ہر بندے نے کہا حضور وہ بلا تو رہے ہیں پر وہ اپنے وعدے کے پکے نہیں ہیں۔ کیا کہا؟ حضور وہ وعدے کے پکے نہیں ہیں، آپ نہ جائیں۔ ہر بندے نے کہا حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا میں دین کے خلاف غلط حکمرانوں کو مسلط ہونے کی اجازت نہیں دوں گا۔ حضرت مقام علی کہنے لگے میں کوفے جاؤں گا، کوئی بات نہیں، کوئی میرے ساتھ چلے یا نہ چلے میں کوفے جاؤں گا۔ جب لوگوں نے بہت زیادہ اصرار کیا حضور آپ نہ جائیں تو آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، میں ایسا کرتا ہوں مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں۔ حضرت علی کے بھتیجے ہیں مسلم بن عقیل، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کے بیٹے ہیں۔ حضرت عقیل کے صاحبزادے مسلم بن عقیل کو بھیجا کوفے۔ جب کوفے پہنچے تو کوفے پر نعمان بن بشیر کی حکومت تھی۔ آپ گورنر تھے اور اہل بیت سے بڑی عقیدت رکھنے والے تھے۔ جب آپ پہنچے تو نعمان بن بشیر نے دیکھا کہ مسلم بن عقیل آئے ہیں تو لوگ دوڑے ان کی بیعت کرنے۔ اتنے لوگ جمع ہوئے کہ ایک دن میں 17,000 آدمی نے بیعت کر لی۔ اب جو وہاں مسلم بن عقیل کے وہاں نعرے لگانے والے تھے کہنے لگے حضور پہلے دن کی کارکردگی ہے، 2-4 دن میں دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ 2-4 دن میں 40,000 آدمی نے بیعت کر لی۔ اب وہ 40,000 بندہ تیار ہو گیا۔ ادھر سے جو یزید کے وفادار تھے انہوں نے یزید کو خط لکھا تم نے تو بڑا ہی نرم دل گورنر آدمی بنایا ہے، اور 40,000 بندہ چلا گیا ہے حسین کی طرف۔ اگر ایک آدھا دن مسلم بن عقیل اور رہے جو گورنر بیٹھے ہیں، نعمان بن بشیر ان لوگوں کو گورنر ہاؤس سے نکال کر مسلم بن عقیل قبضہ کر لیں گے۔ تو چپ کر کے بیٹھا ہے۔ یزید بڑا تیز تھا، بہت مکار آدمی تھا، اس نے ایک آدمی گھوڑے پہ دوڑایا۔ عبید اللہ ابن زیاد اور ایک علاقے کا گورنر تھا پر بڑا بدماش تھا، بڑا سخت گیر آدمی تھا۔ اس کو کہا کہ پہلے تو ایک صوبے کا گورنر ہے، جا تجھے دوسرا صوبہ بھی دیا، اسی طرح کر، فوری طور پہ کوفے پہنچ اور جا کے مسلم بن عقیل کو گرفتار کر۔ جو آدمی پھر بھی اس کا ساتھ دے تو اس کو بھی قتل کر دے۔ اس نے کیا کیا؟ وہ آدھی رات کو آیا، منہ چھپایا، جبہ پہنا، لوگ سمجھے کہ امام حسین آ گئے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے اس کے نعرے بھی لگائے اور وہ چپکے سے اندر داخل ہوا، اور سب سے پہلا کام اس نے کیا کیا؟ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کیا، کوفے کے گورنر ہاؤس پہ قبضہ کیا، پھر اسے اسی وقت سوئے ہوئے سرکردہ لوگ ان کو بلایا
کچھ کو سزائیں دیں، کچھ کو سخت کہا، ان کے عیب گنوائے، تمہارا مسئلہ وہ پھر خراب کر دوں گا، بلیک میل کیا۔ صبح ہونے تک حالات اگر میرے قابو میں نہ آئے تو یاد رکھنا مسلم بن عقیل کے ساتھ جس دن ابن زیاد آیا 40,000 کا لشکر تھا۔ اگلے دن صبح ہوئی تو یہ حال ہو گیا۔ آپ جب کوفے کی جامع مسجد میں ظہر کی نماز کے لیے گئے تو 5-7 ہزار آدمی نماز پڑھنے آیا، اور جب مغرب کا وقت آیا تو لوگوں نے چند ہزار تعداد میں رہ گئے۔ نماز کی نیت باندھی، حضرت مسلم بن عقیل امامت کر رہے ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے پیچھے ہاتھ چھوڑ دیے۔ ایک بندے نے دوسرے بندے سے ہاتھ کیوں نہیں باندھے؟ اس نے کہا ابن زیاد نے دیکھ لیا تو وہ ہاتھ ہی کاٹ ڈالے گا، اس لیے ہاتھ نہیں باندھے۔ جب مسلم بن عقیل نے امامت کے لیے ہاتھ باندھے تو 11 صفیں تھیں۔ جب سلام پھیرا تو ایک بھی بندہ پیچھے نہیں تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا گیا۔ عرب کا رواج تھا کہ دشمن کو سخت سے سخت سزا دیں تاکہ باعث عبرت بنے۔ اونچا مینار تھا کوفے کا، گورنر ہاؤس کا، اس پر لے کر مسلم بن عقیل کو نیچے گرایا گیا، اور جب وہ شہید ہو گئے تو شہید ہونے سے ایک رات پہلے وہ خط لکھ چکے تھے امام حسین کو کہ آپ آ جائیں، حالات بڑے خراب ہیں۔ خط ملا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے کوفے کی جانب چل پڑے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید ہونے کے بعد ان کی لاش کو لٹکا دیا گیا چوک میں۔ لوگ دیکھتے تھے تو عورتیں بچوں کو کہتی تھی کہ باہر نہیں نکلنا، تم نے امام حسین کے ساتھ چلنا۔ امام علی مقام جب کوفے کی جانب جا رہے تھے تو راستے میں فرزق شاعر ملا۔ پوچھا حضور کہاں جا رہے ہیں؟ تو فرمایا کوفے جا رہا ہوں۔ تو شاعر فرزق کہنے لگا حضور نہ جائیں، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں نہیں۔ دوسری بات شاعر نے یہ کی حضور میں مسلم بن عقیل کی لاش کو چوک میں لٹکا ہوا دیکھ کر آیا ہوں۔ بڑا ہی خوبصورت فقرہ کہا امام علی مقام نے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنے لگے میرا بھائی لٹکا ہوا تھا، کسی کے آگے جھکا تو نہیں تھا؟ حضور نہیں۔ آپ فرمانے لگے مسلم بن عقیل لٹک گیا تو حسین بھی لٹک جائے گا لیکن جھکے گا نہیں۔ حضرت امام حسین تشریف لائے، بچوں سمیت آئے۔ حر بن یزید ایک شخص تھا، حر بن یزید نام آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ حر بن یزید ایک مختصر سے لشکر لے کر اس نے حضرت امام حسین کو ایک جگہ پہ روکا، پھر دوسری جگہ پہ روکا، پھر تیسری جگہ پہ روکا۔ تو امام حسین نے فرمایا یہ جگہ کون سی ہے؟ تو حر بن یزید نے کہا حضور یہ کربلا ہے۔ فرمایا بس یہی خیمے لگا لو۔ حضرت سیدنا زینب نے پوچھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سارے زمانے نے روکا ہے، ٹھیک ہے آپ حق پہ ہیں، یہ بھی سب نے کہا ہے پر روکا بھی ہے، آپ رکے کیوں نہیں؟ تو ابن کثیر اور ابن اسیر لکھتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا اے میری بہن میں رک جاتا، پر میں نے رات کو نانہ مصطفیٰ کو خواب میں دیکھا ہے۔ تو حضور نے فرمایا حسین اگر آج یہ رواج پڑ گیا کہ یزید جیسے لوگوں کا تو قیامت تک پڑا رہے گا، پھر لوگ کہیں گے کوئی نکلا ہی نہیں تھا، تو ہم نے نکلنا ہے، پھر لوگ ظالموں کے سامنے گردنیں نہیں جھکائیں گے، اگر ہم نہ نکلے تو لوگ گردنیں جھکانے کے عادی ہو جائیں گے۔ حر بن یزید امام حسین سے کہنے لگا مجھے حکم ملا ہے آپ کو روکنے کا، آپ آگے نہیں جا سکتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب زمین تو اللہ کی ہے، اس نے کہا آپ بیعت نہیں کر رہے یزید کی تو حالات آپ کے حق میں درست نہیں ہیں، تو آپ نہیں جائیں گے۔ امام رک گئے، ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت علی اکبر امام حسین کے بڑے صاحبزادے انہوں نے اذان ظہر پڑھی تو حر بن یزید کے لشکر نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز ادا کی، کہا کہ تم مقابلے میں آئے ہو، نماز پیچھے پڑی ہے۔ حضور مقابلہ تو تلواروں سے کرنا ہے، پر ہمارا دل تو مانتا ہے کہ مصطفیٰ کا نواسہ بڑی ہی شان والا ہے، بڑی ہی عظمت والا ہے، بڑے مقام
مقام والا ہے۔ حر بن یزید نے 3 نمازیں لشکر سمیت امام حسین کے پیچھے پڑھی ہیں، ظہر، عصر اور مغرب۔ پھر امام حسین کے سامنے شرائط پیش کی کہ آپ کو یہاں گھیر لیا گیا ہے، یا پھر آپ بیعت کریں گے یا پھر جنگ کریں گے، 2 ہی باتیں ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں بھائی، بیعت تو میں نہیں کروں گا، اس کے علاوہ تم جو کہتے ہو میں تیار ہوں۔ اس نے خط لکھا عبید اللہ ابن زیاد کو، بندہ دوڑایا، پیچھے کوفے میں چند میل پہ کوفہ تھا، کہا کہ وہ نہیں مان رہے، کرنا کیا ہے؟ تو وہ حسین ابن علی ہیں، میں زیادہ دیر ان کو روک نہیں سکتا۔ انہوں نے پیغام دیا حر بن یزید کو کہ کرنا کچھ بھی نہیں ہے، ان کا پانی بند کر دو، بلیک میل کرو، کھانا پینا نہیں ملے گا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خود ہی مان جائیں گے۔ حضرت امام علی مقام کے بارے میں حر بن یزید کے پاس یہ پیغام آیا تو حر کہنے لگا میری طبیعت نہیں مانتی حسین پر پانی بند کروں، دل نہیں مانتا۔ جب یہ لفظ کہے تو دوبارہ عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد کو 10,000 آدمی دے کے بھیجا کہ حر بن یزید لچک دکھا رہا ہے حسین کے معاملے میں۔ ایک رے کا علاقہ تھا، بڑی وہاں پر فصل ہوتی تھی، لوگ کوشش کرتے تھے کہ وہاں کا گورنر بننے کی۔ تو عبید اللہ بن زیاد کہنے لگا تمہیں رے کی گورنری ملے گی، سب سرسبز اور شاداب علاقہ، وہاں تمہیں وہاں کا گورنر بنا دیا جائے گا اگر حسین کے خلاف لڑو گے تو۔ امام حسین کو روک لیا گیا، عمر بن سعد نے روک لیا۔ 1 محرم کو امام آئے، 7 محرم کو پانی بند کیا، جانور پانی پیتے تھے، گھوڑے پانی پیتے تھے، کتے پانی پیتے تھے، لیکن مصطفیٰ کے جگر گوشوں کو پانی پینے کی اجازت نہیں تھی۔ 3 دن تک پانی بند رہا۔ 9 محرم کو عمر بن سعد نے اور لوگوں نے، شمر بڑا سخت تھا، عمر بن سعد نے اور لوگ بلائے۔ شمر بڑا سخت آدمی تھا، سنگ دل تھا، بدبخت تھا، جس نے حضرت علی اصغر کے گلے پر تیر مارا۔ وہ اور زیادہ لشکر لے کے آیا، رات کو کہنے لگا امام حسین سے بس بہت ہو گیا، یہ 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات، یا پھر جنگ کریں گے یا آپ بیعت کریں گے، 2 ہی باتیں ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، سیدہ زینب سے مشورہ کیا، باہر آئے، فرمایا بات وہی ہے جو پہلے دن والی تھی۔ امام حسین نے فرمایا بیعت میں نہیں کرتا، باقی جو تمہارا پروگرام ہے۔ شمر اور ابن سعد کہنے لگے پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ کیا انداز ہے امام حسین کا، فرمانے لگے کل جنگ کروں گا، مجھے پتا تو ہے کہ جنگ کا نتیجہ کیا ہوگا، 1 رات مجھے دے دو تاکہ میں کھل کے اپنے رب کی عبادت تو کر لوں۔ حسین نے جانا ہے، مجھے پتا ہے کل رزلٹ کیا نکلنا ہے، 72 اور 2,000 کا کیا 22,000 کا کیا مقابلہ، 72 اور 22,000 کا کیا مقابلہ، 1 رات مجھے دے دو، میں مالک سے راز و نیاز تو کر لوں، میں گویا اس سے پوچھوں تو صحیح کہ میرے والد بھی شہید ہیں، بھائی بھی شہید ہیں، نانا کو بھی دکھوں میں دیکھا ہے، تو اب میری باری ہے، تو مالک میں حاضر ہوں، مجھے موقع تو دو۔ اس لیے میرے نانا نے بدر میں بھی ساری رات عبادت کی تھی۔ یہ دونوں کہنے لگے کوئی موقع نہیں، تو حر بن یزید پیچھے سے بولا بدتمیزی مت کرو، حسین کو موقع دو، تمہیں دینا پڑے گا موقع۔ دیا۔ حر بن یزید نے پھر منت کی، حضور آپ مہربانی کریں، مان جائیں۔ فرمایا ماننے والا کوئی کھاتا نہیں ہے۔ امام حسین نے فرمایا ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ ساری رات عبادت میں گزاری، تہجد کا وقت ہوا تو گھر والوں کو بلایا، دیکھنا تمہاری سی کی آواز بھی باہر نہ آئے، خبردار سی کی آواز بھی باہر نہ آئے۔ زین العابدین سے فرمایا تو بیمار ہے، تو جہاد نہیں کرے گا، لیکن خیال رکھنا۔ پیچھے امام علی مقام نے سیدہ زینب سے فرمایا تو بڑی ہے، میری بہن ہے، پیچھے سارے بچے ہیں، جوان ہیں، ان کے حوصلے تیری ذمہ داری ہیں۔ صبح جنگ کا طبل بجنے لگا، فجر کی نماز پڑھی، سورج چڑھا، 10 محرم کا دن، جمعے کا وقت۔ جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریت پر سجدے کیے، لمبے سجدے کیے، لمبی نمازیں پڑھیں، سورہ شمس کی آیات اس رکعت میں پڑھی تو سارا کربلا گونج اٹھا۔
کیا انداز تکلم تھا حضرت امام علی مقام کا۔ نماز مکمل ہوئی تو حر بن یزید عمر بن سعد اور شمر سے کہنے لگا تم واقعہ ہی حسین سے لڑو گے؟